قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد سے سلیمان کو ارث ملا ہے سلیمان کو داؤد سے، نص قرآن کریم ہے کہ سلیمان کو داؤد سے ارث ملا، اور اس میں آپ کی کتب میں ہے کہ پتہ نہیں 1000 گھوڑے تھے، کس طرح کے گھوڑے تھے اس کو، اور بہت سارے جائیداد اس کو ارث میں ملا تھا حضرت سلیمان کو۔ سنت یہ بھی تو کہتے ہیں نا جی کہ انبیاء کرام سے جو ملی ہے وراثت علمی ملی ہے، ہاں امت کے لیے، لیکن ان کے بچوں کے لیے کیا؟ میں دکھاؤں آپ کو، یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد المجلد الثانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 315 میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حدیث صحیح بھی ہے میرے عزیزوں۔ اچھا اس طرح کے احادیث تو آپ کی کتب میں بہت ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی تطلب میراثھا، ابو بکر سے اپنا میراث مانگنے، وجاء عباس بھی آئے میراث مانگنے آئے، امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے ان کے ساتھ، ابو بکر نے آیت پڑھی، یہ روایت پڑھی، قال رسول اللہ لا نورث صلی اللہ علیہ وآلہ ما ترکنا صدقہ، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آیت کی 2 قرآنی آیتیں پڑھی ہیں کہ ان کے ابو بکر کے مقابل، ابو بکر نے جب یہ حدیث پڑھی ہے ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو 2 آیات سنائی ہیں، وورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی ہے حسن اللہ یاری، اس کی گفتگو ہو رہی تھی ایک مسلمان سے۔ گفتگو کے دوران حسن اللہ یاری نے انتہائی دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے اس آدمی سے کہا کہ طبقات ابن سعد میں ایک صحیح روایت موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کی تھی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ اور یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ سامنے والا آدمی علی الاحسن نقوی صاحب ہیں، جو کہ ایک علم دوست آدمی ہیں۔ ہم نے یہاں آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ علی الاحسن نقوی صاحب کے سامنے حسن اللہ یاری نے طبقات ابن سعد کی جس روایت کو صحیح قرار دیا ہے وہ روایت صحیح نہیں بلکہ انتہائی درجے کی ضعیف مردود روایت ہے۔ عام طور پہ حسن اللہ یاری سکین بڑا کر کے دکھاتا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ یہاں پر اس نے سکین کو باریک کر کے دکھایا ہے، کیوں؟ تاکہ اپنے دھوکے کے اوپر پردہ ڈال سکے۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ طبقات ابن سعد کی یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف و مردود ہے۔ یہ آپ کے سامنے طبقات ابن سعد ہے، یہ اس روایت کی سند ہے، اس پر آپ غور کریں۔ سب سے پہلے اس میں راوی ہے محمد بن عمر۔ محمد بن عمر سے مراد مشہور راوی محمد بن عمر الواقدی ہے۔ اس کے متعلق علم سے تھوڑا سا تعلق رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ضعیف، کذاب، متروک راوی تھا۔ محدثین کا مکمل اتفاق ہے کہ حدیث میں اس بندے کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثقہ ہے۔ اور تاریخ کے معاملے میں بھی 80% آدمی تو اس کو قبول کرتے ہی نہیں، اور 20% کہتے ہیں کہ اگر اس کی تاریخی روایت ایسی ہو جس کا تعلق حلال حرام کے ساتھ نہ ہو اور اس کی وجہ سے صحابی کی ذات کے اوپر زد نہ پڑتی ہو تو پھر اس کی روایت کو ذکر کر دیا جائے۔ چند محدثین کے حوالہ جات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جس روایت کو صحیح کہہ رہا تھا حسن اللہ یاری، اس روایت کے بنیادی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر 4 ائمہ میں سے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتب الواقدی کذب، کہ واقدی کی کتابیں تو جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اور دوسرے بڑے امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الواقدی کذاب، کہ واقدی ایک کذاب راوی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو بڑی زبردست بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا، نہ حدیث میں
اور نہ ہی انساب میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ یعنی امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات ہی صاف کر دی ہے کہ یہ آدمی نہ تو حدیث میں قابل اعتماد ہے، نہ تاریخ میں، نہ ہی کسی اور چیز میں۔ اور تین مشہور ائمہ حضرت امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی متروک الحدیث ہے۔ اور اگلا والا سنیے، حدیث و تاریخ جرح تعدیل کے مشہور امام علامہ شمس الدین رحبی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کن بات ارشاد فرما دی۔ اس کا مکمل تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں اذ قد ان عقد الاجماع اليوم على انه ليس بحجہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ محمد بن عمر واقدی کی روایت حجت نہیں بن سکتی۔ سیر اعلام النبلا، یہ آپ کے سامنے عبارت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ حدیث کی روایت میں محمد بن عمر واقدی پر بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ انتہائی درجے کا ضعیف، متروک اور بقول امام احمد کذاب راوی ہے۔ اتنے بڑے کمزور راوی کی روایت کو حسن اللہ یاری علی الحسن نقوی صاحب کے سامنے پیش کر کے اس کو صحیح قرار دے کے انتہائی درجے کا دھوکہ بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ نمبر 2، اس کی روایت کے آپ شروع میں دیکھیں لکھا ہوا ان جعفر۔ یہاں پر ہم حسن اللہ یاری سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر جعفر سے کون سا جعفر مراد ہے؟ ہماری تحقیق کے مطابق تو یہ ایک مجہول راوی ہے، آپ بتائیں یہ کون سا راوی ہے، اور آپ اس کی تعیین بھی کریں، اس کی توثیق بھی بیان کریں، اور اس کا ان حضرات کے ساتھ اتصال بھی بیان کریں کہ کیا وہ اس واقعہ کے وقت موجود تھا جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات پیش کر رہے تھے۔ یہ بالکل پردے درجے کی ضعیف مردود روایت ہے اور صحت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولا ہے۔ ہم اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی صاحب علی الحسن نقوی صاحب کے پاس ہماری یہ ویڈیو بھیجے تاکہ ان کو پتہ چلے حسن اللہ یاری عام لوگوں کے سامنے انتہائی جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتا ہے۔